حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑی اسٹانشنگ کیلکولیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، وہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں. جسٹ ٹو پالش یور وٹس، a wandering calculation of Hazrat Ali we are going to discuss. So let's start with the story. If you have not subscribed the channel تو چینل سبسکرائب کر لیں. آپ کو اس چینل پہ بہت کچھ ملے گا اور اس کے ساتھ کچھ اخلاقی تربیت اور ذہن کو کشادہ کرنے کے لیے بھی چیزیں ملیں گی. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ 3 مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے. انہیں بھوک محسوس ہوئی تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے اکٹھے اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. جب کھانا سٹارٹ کیا تو ان کے پاس صرف 8 روٹیاں تھیں کھانے میں، اور ایک مسافر کی اس میں سے 5 روٹیاں تھیں اور ایک کی 3 تھیں، اور جو تیسرا مسافر تھا اس کے پاس کوئی روٹی نہ تھی. اب انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، اور جب کھانا کھا لیا تینوں نے تقریباً برابر کھانا کھایا، ایک جتنا کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد جس مسافر کے پاس کوئی روٹی نہ تھی اس نے 8 روپے 8 دینار کہہ لیں یا 8 پاؤنڈ کہہ لیں، وہ 8 روٹیوں کے عوض 5 روٹیوں والا جو آدمی تھا اس کو دے دی، اور اسے کہا کہ اسے انصاف سے آپس میں تم دونوں تقسیم کر لو. اس نے 5 روپے رکھ لیے اور 3 اس نے دوسرے بندے کو دے دی جس کی 3 روٹیاں تھیں. اب اس پر 3 روٹیوں والا خوش نہ ہوا، اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس نے کہا جی مجھے تو آپ 50% شیئر دیں، آدھا شیئر دیں، اور مجھے تو 4 روٹیاں چاہیے، 4 روپے چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ ڈیمانڈ جو تھی اس کی، یہ 5 روٹیوں والے کو ظاہر ہے منظور نہیں تھی، تو اس پہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو جو 3 روٹیوں والا تھا، جو 4 روپے کلیم کر رہا تھا یا 4 پاؤنڈ 4 دینار کلیم کر رہا تھا، آخر کار یہ مسئلہ وہ لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلیم کرنے والے کو، اس بندے کو کہا کہ تمہارا جو 3 روپے کا شیئر دے رہا ہے وہ یہ ٹھیک دے رہا ہے، اور تمہارا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے، تم یہ وصول کر لو. اگر میں نے فیصلہ کیا اور میرا فیصلہ حق پہ ہوگا تو تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ابھی ہو رہا ہے. تو اس پہ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا جی میں آپ جو بھی فیصلہ دیں گے اس کو ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بھی اپنا حق ہی لینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کم نہیں لینا چاہتا. لہٰذا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو 1 روپیہ آپ کا حق بنتا ہے بجائے 3 کے. جی بڑا حیران کن فیصلہ تھا جس پہ وہ حیران ہو گیا. تو اس نے پھر کہا کہ جی میں آپ کا فیصلہ تو تسلیم کرتا ہوں بڑے ادب سے، لیکن مجھے اس کی منطق سمجھا دیں تاکہ میں اسے دل سے قبول کر لوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی زبردست قسم کی اب میتھمیٹیکل کیلکولیشن بتائی. اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یعنی کہ 3 انسان روٹیاں کھانے والے تھے، اور جن میں سے 2 کا شیئر تھا، 5 اور 3 کا، اور جب 8 روپے تقسیم کیے گئے تو ایک نے 5 ایک نے 3 مانگے، جو کہ کریکٹ نہیں تھا. اور میں نے یہ سوال کچھ انجینئرز، کچھ میتھمیٹیشین سے بھی کیا جنہوں نے بڑا ٹائم لگایا اس کو سالو کرنے میں، اور پھر بھی کچھ سے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں آ سکا. جبکہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی یہ کیس لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منٹ میں بتا دیا تھا کہ بھی تمہارا کلیم غلط ہے، اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا نقصان ہوگا. تو یہ مین آپ نے کیلکولیٹ کر لیا تھا. اب آپ نے منطق سمجھائی کہ تمہیں 1 روپیہ کیوں بنتا ہے. آپ نے اس منطق نے اسے بتایا کہ اب اگر آپ ہر روٹی کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کرو تو آپ کی 8 روٹیوں میں سے ٹوٹل جو پیس بنتے ہیں وہ 24 بنتے ہیں 8 روٹیوں کے. اب اگر آپ ان 8 روٹیوں کے ان 24 پیسوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 3 روٹیوں کے 9 پیس بنتے ہیں جو 3 روٹیوں کے کلیم والے کے تھے، اور اس میں سے 8
دیکھیں اگر 24 میں سے انہوں نے برابر کھائے تو تینوں نے 8 پیس کھائے. تو اس نے جو 3 روٹیوں والا تھا اس نے یہاں پہ 8 اپنی 9 حصوں میں سے 8 حصے روٹی کھا لی، جبکہ دوسرے ہاتھ پہ جو 5 روٹیوں والا تھا اس کے ٹوٹل 5 انٹو 3 15 بنتے ہیں روٹیوں کے ٹکڑے، جس میں سے اس نے بھی 8 ہی کھائے، اور اس نے اپنے 7 ٹکڑے اس تیسرے بندے کو کھلائے، اور 3 بریڈ والے نے صرف 1 ٹکڑا اس کو کھلایا. لہٰذا اس کا حصہ 7 اور اس کا حصہ 1 بنتا تھا، اور اس لیے اس کو 7 دینار ڈیزرو کرتا تھا، 7 روپے 7 پاؤنڈ ڈیزرو کرتا تھا، اور وہ صرف 1. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور کتنی ایزی کیلکولیشن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی ماشاء اللہ اور سبحان اللہ. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کارنر ارینج کر رہا ہوں اپنے چینل پہ، اس میں اس قسم کی سٹوریز، اس قسم کی انفارمیشن کچھ اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو. یہ آپ کے وٹسزم کو بھی بہتر کرے گا اور آپ بہت کچھ لرن کر سکیں گے. جس کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل موب انگلش MUBENGLISH کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہوپ فلی یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. اور جو بھی فیڈ بیک ہو وہ ضرور دیں تاکہ ہم اسے مزید سے مزید بہتر بنا سکیں. تھینک یو.